سرکاری بیانیے کا برعکس آزاد مورخ یہ سمجھتے ہیں کہ سن 1951 کا مشہور زمانہ راولپنڈی کانسپریسی کیس دراصل طاقتور پاکستانی فوجی اسٹیبلشمنٹ اور امریکہ کی سازش تھا، جس کی آڑ میں نہ صرف کمیونسٹ فوجی افسران اور دانشوروں کو ٹھکانے لگایا گیا بلکہ مستقبل میں ملک و امریکی مفادات کی بھینٹ چڑھانے کی بنیاد بھی رکھ دی گئی۔ سن 1951 کے راولپنڈی سازش کے بارے میں یہی سمجھا اور کہا جاتا ہے کہ فوج نے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تھی۔ اس مبینہ سازش میں ایک اور منفرد بات یہ تھی کہ اس میں پاکستان کی ایک سیکولر اور کمیونسٹ پارٹی پر فوج کے ساتھ ساز باز کرنے کا الزام بھی لگا، جبکہ اس کے برعکس جن مورخین نے ان معاملات پر تحقیق کی ان کے بقول اصل سازش حکومت کا تختہ الٹنے کی نہیں بلکہ اس کی آڑ میں قوم پرست پاکستانی فوجیوں اور کمیونسٹ نظریات رکھنے والوں کو منظرنامے سے ہٹانے کی تھی، جو کہ اس دور کی سرد جنگ اور امریکی خارجہ پالیسی کا ایک حصہ تھی۔ پاکستانی مورخ اور امریکہ کی ٹفٹ یونیورسٹی کی تاریخ کی پروفیسر ڈاکٹر عائشہ جلال نے اس مبینہ سازش کا برطانیہ اور امریکہ کی ڈی کلاسیفائڈ دستاویزات کی روشنی میں تجزیہ کیا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ راولپنڈی کنسپریسی کیس اس زمانے کے برطانوی اور امریکی خفیہ اداروں کی سازش کا نتیجہ تھی، جس کے ذریعے انہوں نے پاکستان میں ایک طرف تو نئی ابھرتی ہوئی قوم پرست اور محب الوطن فوجی قیادت کو برباد کیا تو دوسری جانب کمیونسٹ تحریک کو رون ڈالا۔ ڈاکٹر عائشہ جلال کے بقول اگر واقعی یہ مہم جوئی تھی اور اگر یہ کامیاب ہو جاتی تو اس کی ایک صورت یہ ہوتی کہ جس آسانی سے ایوب خان نے پاکستان کو امریکہ کی شطرنج کی کھیل کا مہرہ بنا دیا، یہ نہ ہو پاتا، کیونکہ فوجی اسٹیبلشمنٹ کامیاب ٹھہری، اس لیے اپوزیشن پر اس طرح کچلے جانے سے طویل المدتی اثرات مرتب ہوئے۔ جس طرح بعد میں سیٹوں اور سینٹوں میں شمولیت اختیار کی گئی، اس کے خلاف ایک مؤثر اپوزیشن موجود ہوتی جو نہیں ہو پائی کیونکہ عوامی سطح پر ان معاہدوں کی بہت زیادہ مخالفت تھی، لیکن ان کا اظہار کرنے والے رہنما موجود ہی نہیں تھے۔ عائشہ جلال کے بقول ایوب خان اور اسکندر مرزا جیسے چند لوگوں نے پاکستان کو سستے داموں فروغ کر دیا۔ قصہ مختصر، راولپنڈی سازش کیس کا بہانہ بنا کر انہوں نے اس تحریک کا مکمل خاتمہ کر دیا۔ سن 1951 میں 23 فروری کی رات راولپنڈی کی فوجی چھاؤنی میں واقع کریک روڈ پر ایک جنرل کی سرکاری رہائش گاہ میں درجن بھر کے قریب فوجی افسران، ایک جنرل کی بیوی اور کمیونسٹ پارٹی کے 3 دانشور عشائیے پر جمع ہوئے۔ وہاں مبینہ طور پر ایک اجلاس ہونا طے پایا تھا۔ اجلاس میں مبینہ طور پر یہ تجویز زیر بحث آئی کہ آیا موجودہ حکومت کا تختہ الٹا جائے، جو کہ اس وقت امریکی بلاک میں شامل ہو چکی تھی۔ 23 فروری کی شام 8 گھنٹوں پر محیط طویل اجلاس کا کوئی نتیجہ نہ نکلا، اور اگر کوئی سازش کا منصوبہ تھا تو اس پر اتفاق رائے نہیں ہوا۔ تاہم یہ حقیقت ہے کہ قوم پرست فوجی افسران اور کمیونسٹ اس دور کی عالمی سرجنگ کے پس منظر میں اس خطے میں سامراجی مفادات کی حصول کی راہ میں ایک بڑا خطرہ تھے۔ دوسری جانب راولپنڈی سازش کیس کے اہم ملزم سجاد ظہیر نے کئی برس بعد ایک انٹرویو میں یہ بتایا کہ 23 فروری سن 1951 کے عشائیے میں بات چیت ہوئی، لیکن کسی سازش پر اتفاق رائے نہیں ہوا تھا اور یہ خیال مسترد کر دیا گیا تھا۔ سجاد ظہیر کے بقول میجر جنرل اکبر خان کا خیال تھا کہ پاکستان کے حق میں انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ پاکستان کے امریکی بلاک میں شامل ہوتے ہی امریکہ پاکستان میں فوجی اڈے بنائے گا اور اگر لڑائی ہوئی تو روس ان اڈوں کو ختم کرنے کے لیے ایٹم بم استعمال کرے گا۔ دنیا کی 2 بڑی طاقتوں کی جنگ میں پاکستان کا وجود ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کی رائے ایئر کمانڈور M.K. جنجوا سے منسوب کی جاتی ہے کہ سازش کا وجود میں آنا دراصل فوج کے قوم پرست افسران کا ان برطانوی فوجی افسران سے کمان چھین لینے کی سوچ کا نتیجہ تھا جو آزادی کے بعد بھی پاکستان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس مبینہ سازش میں شریک فوجی افسر ظفر اللہ پوشی نے اس میٹنگ کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس میٹنگ میں جنرل صاحب نے حکومت کا تختہ الٹنے کی جو اسکیم پیش کی تھی اسے حاضرین نے کئی گھنٹوں کے مباحثے کے بعد مسترد کر دیا تھا۔ بہرحال اس عشائیے کے شرکاء اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے اور میزبان سونے کے لیے چلے گئے، لیکن اسی واقعے کے بارے میں سرکاری موقف کچھ یوں تھا کہ اس میں شریک ایک پولیس اہلکار مخبر بنا اور یوں سازش پکڑی گئی۔ اس اجلاس کے 2 شرکاء نے بعد میں فوج کے کمانڈر ان چیف کو اطلاع دی کہ حکومت کا تختہ الٹنے کی سازش تیار کی گئی ہے، اور اطلاع دینے والے وعدہ معاف گواہ بن گئے۔ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے 14 دن بعد 9 مارچ سن 1951 کو حکومت کا تختہ الٹنے کی مبینہ سازش کا انکشاف کیا اور کہا کہ پاکستان کے دشمنوں کی ایک سازش پکڑی گئی ہے جس کا مقصد یہ تھا کہ تشدد سے ملک میں انتشار اور افراتفری پھیلائی جائے۔ چنانچہ اس سازش کے سرغنوں کی گرفتاری آج ہی عمل میں آئی ہے۔ یہ سازشی چیف آف جنرل اسٹاف میجر جنرل اکبر خان، بریگیڈیئر کمانڈر متعین کوئٹہ، بریگیڈیئر M.A. لطیف، پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر فیض احمد فیض اور میجر جنرل اکبر خان کی بیگم نسیم جہاں شاہنواز ہیں۔ لیاقت علی خان نے کہا کہ اس سے پہلے کہ سازش کی جڑیں مستحکم ہوتیں، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اس کا علم ہو گیا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح مجھے یہ بات سن کر از حد صدمہ ہوا ہے، اسی طرح عوام کو بھی شدید رنج ہوا ہوگا۔ تاہم دوسری جانب یہ امر بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ اس سازش میں شریک تمام فوجی افسران اپنی پیشہ ورانہ قابلیت کے لحاظ سے ایک شاندار ریکارڈ رکھتے تھے۔ انہوں نے دوسری عالمی جنگ میں حصہ لیا تھا، تمام ہی افسران ڈیکوریٹڈ تھے۔
हुकूमत पाकिस्तान के कहने पर बरतानवी हुकूमत ने इन्हें सजाएं सुनाए जाने के बाद इन सब के एजाज़ात सन 1953 में जब्त कर लिए थे, लेकिन सन 1973 में ये एजाज़ात बहाल कर दिए गए। साजिश में मुलविस 15 अफराद मुख्तलिफ नस्लों, मुख्तलिफ इलाकों और मुख्तलिफ मकबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते थे। इन अफराद के इतने ज़्यादा मुख्तलिफ होने के बावजूद इनमें मुश्तरक बात क्या थी? ज़फ़रुल्लाह पोशनी अपनी सन 1976 में शाया होने वाली किताब ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है में लिखते हैं कि इन सब का हुकूमत की कश्मीर और खारजा पॉलिसी से इख्तलाफ था। सहाफ़ी और दानिश्वर अली जाफ़र ज़ैदी अपनी याददाश्तों पर मुश्तमिल किताब बाहर जंगल अंदर आग में एयर कमांडर जंजुआ के हवाले से लिखते हैं कि 23 फरवरी की उस मीटिंग में शरीक तमाम अफराद कम्युनिस्ट नज़रियात के हामी नहीं थे, बल्कि साम्राज्य दुश्मन और मुहब्ब वतन अफराद थे। इनमें से कुछ तो बकौल साबिक एयर कमांडर जंजुआ कम्युनिस्ट दुश्मन थे। ब्रिगेडियर लतीफ़ तो तहज्जुद गुजार और कम्युनिस्ट दुश्मन थे। ब्रिगेडियर सादिक तो नमाज रोज़े के पाबंद थे। कर्नल मोहम्मद अरबाब का कम्युनिज़म से कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं था। कर्नल ज़ियाउद्दीन भी तहज्जुद गुजार और कम्युनिज़म दुश्मन थे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।